نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس مہینے کے جو روزے ہیں ان کی الگ شان تو ہے، اور جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کی الگ شان تو ہے۔ اجر کیا ملے گا؟ اجر کیا ملے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِيَامُ يَوْمَ عَاشُورَا، 10 محرم کا روزہ أَتَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ، کہ اللہ تعالیٰ 10 محرم کے روزے کو ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اللہ کی قابل جو سال پیچھے گزر چکا اس کے گناہ معاف کروانے کا سبب 10 محرم کا روزہ بن جائے گا۔ یہ اتنی شان والا دن ہے کہ ایک روزہ رکھا آپ نے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ، اللہ کی قابل جو سال پہلے گزر چکا نا، 10 محرم سے پہلے والا سال، یعنی اس 10 محرم سے لے کے اس 10 محرم تک یہ ایک روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو کوشش کیجئے، کچھ ایسے خوش نصیب مسلمان ہیں جنہوں نے آج بھی روزہ رکھا، وہ تو کر رکھیں گے انشاءاللہ، اور جو آج نہیں رکھ سکے ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ وہ روزہ صبح کا رکھ لیں 10 محرم کا، برکتیں سمیٹیں اور ساتھ 11 کا بھی ملا لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ خاص پیغام محرم کے حوالے سے، بخاری شریف کتاب الجنائز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہاں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا عمل کیا تھا، اور اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت جعفر طیار غزوہ موتا میں شہید ہو گئے، جو موتا کی جنگ ہوئی، آپ کے بازو قلم ہو گئے۔ اب یہ شہادت کی خبر جب مدینے پہنچی تو حضرت جعفر بن ابی طالب، یعنی یہ مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، حضور کے بھی بھائی لگے، چچا کے بیٹے جو ہیں، تو ان کے گھر میں عورتوں نے جمع ہو کے لوہا کرنا شروع کر دیا۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا حضور جعفر کے گھر میں اس طرح ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقال فرمایا انہا کہ تم ان کو جا کے منع کرو تو وہ ایسا نہ کریں، نوحہ نہ کریں۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کے انہوں کو پیغام دے دیا اللہ کے رسول کا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ وہ پھر حضور کی بارگاہ میں آیا کہ حضور وہ نہیں منع ہوئی۔ حضور نے پھر بھیجا، کہا جاؤ انہیں منع کرو۔ پھر گئے، جا کر روکا انہیں، وہ باز نہیں آئی۔ یہ پھر تیسری بار بھی آ گئے۔ جب تیسری بار آئے تو آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ منع نہیں ہوئی، غلبنا نا یا رسول اللہ، وہ مجھ پر غالب آ گئی ہے، وہ میری بات سنتے ہی نہیں ہے، وہ زیادہ ہے، میں ہوں بھی اکیلا تو وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کالا، اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَاخْتُوا فِي أَفْوَاهِهِنَّ التَّرَابَ، جاؤ جا کے ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اگر وہ نوحہ کرنے سے باز نہیں آ رہی تو جاؤ جا کے ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ حضور نے اتنا ناپسند فرمایا لوہے کو۔ حالانکہ حضور کے بھائی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شدت سے منع فرما رہے ہیں۔ اب اگلا عمل عمر فاروق کا بھی دیکھیے۔ وَكَانَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا، حضرت عمر فاروق میت پر لوہے کرنے والوں کو چھڑیوں سے مارتے، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، یا پتھروں سے مارتے، وَيَخْسِفُ بِالتُّرَابِ، اور ان کے اوپر مٹی ڈال دیتے۔ وہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جا کے ان کے منہ میں مٹی ڈال لو جو نوحہ کر رہی ہیں۔ اور ادھر عمر فاروق کا عمل، اسے بخاری شریف میرے پاس ہے،
اس میں لکھا ہوا ہے وکان عمر رضی اللہ عنہ یضرب فیہ بالآسا، آسا ڈنڈے کو کہتے ہیں، اس سے مارتے، ویرمی بالحجارہ، پتھروں سے مارتے، پتھر بھی پھینکتے، ویکسی بالتراب، اور منہ میں مٹی ڈال دیتے۔ یہ ان کا دین ہے جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کے لیا یا اللہ مجھے عمر دے۔ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ نوحہ کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اب یہ دو روایتیں آپ ذہن میں رکھیں مٹی کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے بھی کہا اور عمر فاروق کا عمل بھی یہی ہے۔ اور اب اگلی حدیث بھی سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا سخت فرمان حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے، من جو ضرب الغدودا، منہ پہ تھپڑ مارے، تماچے مارے، وشق الجیوبا، اور گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، یا نوحہ بازی کرے، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ دوبارہ سنیے، کالا حضور نے فرمایا، لیسا منا، ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الغدود، جو منہ پر تماچے مارے یعنی ماتم کرے، وشق الجیوبا، کپڑے پھاڑ دے اپنے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، یا وہ جہالت کی پکار نوحہ بازی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک عمل کرنے والا بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہم میں سے نہیں ہے، تو جو تینوں کرے، اور جو اس کو معاذ اللہ عبادت سمجھ کے کرے، تو وہ خود سوچ لے میں کہاں کھڑا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان، نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، میں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو جہالت سے، اخلال الجاہلیہ، جس کا تعلق جہالت کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ نہیں ہے، جاہلوں کے ساتھ ہے تعلق ان باتوں کا۔ کون کون سی؟ الطعن فی الانساب، کسی کی قوم پر طعن کرنا، یہ تو کمی ہوتا ہے، اس کے نسب پہ طعن کرنا، یہ تو کسی جناب وہ نیچے والی قوم کا بندہ ہے۔ ایک یہ بات، میں ان کا تعلق جاہلوں کے ساتھ ہے جو ایسی باتیں کریں، جو کسی کو نسب کا طعن دے، کیوں اللہ کے بھائیو تم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تو تم نے کسی کو نسب کا تعلق دے کیسے دیا؟ دوسری بات، ونیاہا، نوحہ کرنا، اس کا تعلق جاہلوں کے ساتھ ہے، علم والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور تیسری بات میں راوی کو شک تو ضرور ہے، لیکن پھر بھی بیان کرتے ہیں کہ انہا الاستسقاء بالانواع، ستاروں کا حساب لگا کے بارش کا حساب لگانا یہ جاہلوں کا کام ہے، علم والوں کا کام نہیں ہے۔ اب اتنے سخت فرامین اللہ کے رسول کے نوحے کے بارے میں ہیں، یہ تین کام کرنے والے، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جاہلوں کے کام کہا، نسب پہ طعن کرنا، نوحہ کرنا، اور ستاروں کے حساب سے بارش کا حساب لگانا۔ اور پھر یہاں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین نوح کے حوالے سے ختم نہیں ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت وعیدیں نوح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب سن لیجیے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری وہ مدینے کے عظیم صحابی جو پہلے مکے میں پہنچے، یہاں مارے کھاتے رہے اسلام کے لیے، یہاں آ کے مکے میں آ کے وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کالا لعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعانا، لعنت کی، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول نے لعنت کی، النیحتا، نوحہ کرنے والی پر، والمستمعا، اور سننے والی پر، صرف کرنے والے پر نہیں، سننے والے پر بھی ساتھ ہی۔ اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں۔
اور وہ زبان جو اللہ کے اذن کے بغیر بولتی نہیں، وہ زبان لعنت کر رہی ہے. وہ لوگ جو بیچارے ایسے بہکاوے میں آ گئے کہ کسی کا دیکھا تو خود بھی آگے شیئر کر دیا، سننے لگے. وہ خود سوچ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول لعنت فرما رہے ہیں. اب عمر فاروق کے بیٹے کی سنیے. حضرت عمر فاروق کے پیارے بیٹے عن ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے منع کر دیا، روکا. اب دیکھیں اللہ کے رسول کس کام سے روک رہے ہیں؟ صرف نوحے سے نہیں، روک کس کام سے رہے ہیں؟ قال کہتے ہیں نہا، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتبع جنازۃ، کہ تم ایسے جنازے کے ساتھ جاؤ معہا رانۃ، جس کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والا ہو. اور جس کے ساتھ جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والا ہو نا، اس جنازے پر بھی نہیں جانا. حالانکہ جنازہ پڑھنا بڑا عظیم ثواب اور بڑا اچھا عمل ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں رواه ابن ماجہ و امام احمد کہ اس جنازے کے ساتھ بھی نہیں جانا جہاں نوحہ خوانی ہو رہی ہو. تو اس محفل میں آپ کیسے جا سکتے ہیں جہاں نوحہ خوانی ہو رہی ہو؟ اس مجلس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ وہاں رک کے دیکھ بھی کیسے سکتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کے اتنے سخت فرامین ہوں؟ اب جو نوحہ کرے گا اس کا حال قیامت کے دن کیسا ہوگا، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. حضرت ابی مالک اشعری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا ذکر کیا. 4 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ چھوڑنی بڑی مشکل ہو جائیں گی. کون کون سی؟ قوم پہ فخر کرنا، نسل میں تانے کرنا، تاروں سے بارش مانگنا اور نوحہ خوانی کرنا. یہ 4 چیزیں گنوا کے پتہ کیا کہا؟ وقال النیحۃ، اور نوحہ کرنا اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ، قیامت نوحہ کرنے والے کا حال یہ ہوگا وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرد، کہ اس کے اوپر خارش کا لباس ہوگا اور جرب کا لباس ہوگا اور رال کا لباس ہوگا، جس کو اپنے لوگ نہیں کہتے پنجابی میں، اور گندک. ان دونوں کو ملا لیں تو وہ لباس نوحہ کرنے والے کو قیامت کے دن پہنا دیا جائے گا. اس روایت کو امام مسلم نے لکھا. میں نے اس موضوع کا چناؤ کیوں کیا؟ میں نے یہاں اس گاؤں میں رہنے والے اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا کہ وہ جناب وہ بھی لگائے ہوئے اسٹیٹس پہ اپنے پہ نوحہ معاذ اللہ. یعنی یا تو کسی نے بتایا نہیں آپ کو، یا پھر آپ اس پر جان بوجھ کے اڑے ہو گئے. اتنے سخت اللہ کے رسول کے فرمان. ذکر تو امام حسین کا ہوتا آج، لیکن یہ امام حسین کے نانا کا پیغام ہے. آج یہ سن لیجئے. آپ کربلا کا واقعہ ہر دفعہ سنتے ہیں، میں سناؤں گا انشاءاللہ اگلے جمعہ یا اس سے اگلے جمعہ پر سنا دوں گا. کل محفل بھی ہوگی، اس میں بھی ذکر ہوگا. لیکن گناہوں سے روکنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے، اور اس سے امام حسین بھی زیادہ راضی ہوں گے. اس کا حال یہ ہوگا جو نوحہ کرنے والا ہوگا، اس کو گندا کا لباس، لوک کا لباس پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن. دیکھو اس کا کیا حال ہو. اب لوک بھی اس طرح کی تو نہیں ہوگی نا، وہ جہنم کی آگ میں تپائی ہوئی لوک. یہ حال ہوگا نوحہ کرنے والا. وہ کیا کرے میں بڑا امام حسین کا عاشق ہوں تبھی کر رہا ہوں. اب اگلی بات سنیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا بریء، میں اس سے بری ہوں، بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے ممن ہلکا و سالکا و خارکا، جس نے چیخیں ماری اور غم سے سر منڈوا دیا اور کپڑے پھاڑے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں.
اب اگلی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کے ساتھ بھی جوڑ دیا. شیطان کے ساتھ ہوا کیا کہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئی. عورتیں آ کے رونے لگی, چیخ چیخ کے, ہائے تیرا کیا بنا, تو جس طرح کرتی ہیں بغیر وجہ کے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے غیبتیں کر رہی ہوگی بیٹھ کے, پھر روئے گی, پھر غیبتیں کرے گی, پھر دادے کا کے پھر کھانا کھا کے چلی جائیں گی, بات کوئی بھی نہیں. تو کیا ہوا, عمر فاروق انہیں مارنے لگے. عمرہ یضربہن بصوتہ, عمر انہیں کوڑا مارنے لگے. اب اس موقع پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, اب سنیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا, عمر سنو, من العین ومن القلب فمن اللہ عز وجل, دل کا غم اور آنکھ کا غم یہ اللہ کی طرف سے ہے. دل غمگین ہو اور آنکھوں سے آنسو نکل جائے بے اختیار, بے اختیار, جان بوجھ کے نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمِنَ الرَّحْمَةِ, اور یہ اللہ کی رحمت ہے. دل کا غمگین ہونا, آنکھوں سے آنسو کا نکلنا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ, ہاتھوں کا غم, ہاتھوں کا غم. وَمِنَ اللِّسَانِ, اور زبان کا غم, لوہا خانی کرنا, واویلا کرنا, ہائے ہائے کرنا. وَمِنَ الشَّيْطَانِ, یہ شیطان کی طرف سے ہے. دل کا غم اللہ کی طرف سے, آنکھ کا غم اللہ کی طرف سے, ہاتھ و زبان کا غم یہ شیطان کی طرف سے. ایسے ام سلمہ کہتی ہیں, ابو سلمہ فوت ہو گئے, یہ ابھی حضور کی بیوی بنی نہیں, بعد میں حضور کی زوجہ بنی, ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. ابو سلمہ یہاں رہنے والے نہیں تھے, مدینے کے رہنے والے نہیں تھے, کہیں اور سے یہاں آئے تھے کر کے ہجرت, مسلمان ہو گئے بعد میں. تو یہ راستے میں بھی کہیں فوت ہو گئے. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ایسا رہوں گی نا کہ زمانہ یاد کرے گا. کیوں کہ ان کا یہاں کوئی ہے ہی نہیں, بس میں تو ان کی ہوں جو جا محترمہ, ان کا تو خاندان یہاں آباد ہی نہیں ہے, تو کیا ان پر کوئی بھی روئے گا. جب انہوں نے ایسی بات کی نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. فقالا, آپ نے فرمایا, آترینی دینا ان تدخلی شیطان بیتن, تو اپنے گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہے. اخرجہ اللہ منہ مرتین, اللہ نے تیرے گھر سے 2 دفعہ شیطان کو نکالا, اللہ نے تیرے گھر سے 2 دفعہ شیطان کو نکالا. کب کب, ایک تو یہ جب تم نے اسلام قبول کیا تو شیطان تمہارے گھر سے بھاگا, اور دوسرا تب جب تم نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی شیطان تمہارے گھر سے بھاگا, اللہ نے اس کو 2 دفعہ بھگایا, اور تو اسے اپنے گھر میں پھر داخل کرنا چاہ رہی ہے, نوحہ خانی کر کے, واویلا کر کے, تو پھر شیطان کو داخل کرنا چاہ رہی ہے. جہاں نوحہ خانی ہو, جہاں ہائے ہائے ہو, جہاں واویلا ہو, وہاں شیطان داخل ہوتا ہے, شیطان. جب آپ نے یہ کہا وَكَفِفْتُ عَنِ الْبَكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ, پھر آپ بالکل بھی نہیں روئی. یہ جس اسلام کا طریقہ, جب اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا بات ختم, بس اب کوئی بات نہیں ہوگی. آخری حدیث, گفتگو میری مکمل ہو چکی. حضرت عمران ابن حسین اور ابی برزہ سے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے, آپ نے قوم کو دیکھا وہ اپنی چادریں پھینک رہے, قمیضیں اتار کے پھینک دی انہوں نے جنازے پر. انہوں نے اپنی قمیضیں اتاری, جنازے کے موقع پہ غم تھا نا, قمیضیں اتار دی. اللہ کے رسول میں سب کچھ ایک ایک عمل بتا کے گئے. انہوں نے قمیضیں نیچے پھینک دی اور قمیضوں پر چلنے لگے, یعنی قمیضیں پھینک دی اور لوگ اوپر سے جا رہے ہیں. جب اللہ کے رسول نے دیکھا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی فعل الجاہلیہ, اور تم نے جانے والا کام کر رہے ہو, تاخذون اور بسنین الجاہلیہ تشبہون, اور تمہاری مشابہت جاہلوں سے ہو گئی, یہ کوئی کرنے والا کام ہے.
تم کلیجا اتار کے پھینک رہے ہو. اتنے پہ حضور نے بس نہیں کیا, بات یہ بھی کافی تھی. لقد حممت ان ادعو علیکم دعوۃ ترجون فی غیر صورکم, فرمایا میرا دل کہتا ہے میں تمہارے لیے ایسی دعائیں جلاؤں اور تمہاری صورتیں مسخ ہو جائیں, تمہاری صورتیں بدل جائیں. قالا فاخذوا عریضتہم, فرمایا اپنی چادریں پکڑو, ولم یعد, دوبارہ ایسا کبھی بھی نہ کرنا. حضور نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا. وہ نوحہ خانی کرنا, واویلا کرنا, ہائے ہائے کرنا, وہ گرے بانگ پھاڑنا, وہ تماچے مارنا تو بڑی دور کی بات ہے. بس انہوں نے اتار کے نیچے پھینک دی. ہمیں دل چاہتا ہے لقد حممت ان ادعو علیکم دعوۃ ترجون فی غیر صورکم, کہ میں ایسی دعائیں جلال کروں کہ تم واپس پلٹو, تمہاری صورتیں انسانوں جیسی نہ ہوں. پکڑو اپنی چادر, دوبارہ ایسا کبھی بھی نہ کرنا. اچھا ان کو تو پتا نہیں تھا نا, اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے, کچھ سیکھا, کچھ سیکھنے والا تھا, ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا, ابھی اللہ کے رسول کی حدیث زبان مبارک سے باہر تشریف لا رہی تھی. تو اب یہاں حال کیا ہے, ہمارے بیچارے سادہ سنی وہ بھی ان کے نعرے لگائے ہوئے سن رہے ہیں. ہم ماتم نہیں کرتے, بس سننے جاتے ہیں. میں نے کہا وہ بھی اپنے حال پہ غور کریں ذرا. ایک تو ان کا کلمہ آپ سے الگ, ان کی اذان آپ سے الگ, ان کی نماز آپ سے الگ. آپ پڑھتے ہیں 5 وقت, وہ 3 وقت پڑھتے ہیں. ان کا کلمہ بھی آپ سے لمبا, اذان بھی آپ سے لمبی. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں وہ اپنی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں وہاں وہ اکثر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج اور آپ کے صحابہ پر تبرہ بازی بھی کرتے ہیں. اگر وہ نہ بھی کریں, نو تو وہ کرتے ہی کرتے ہیں نا, ماتم تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. اس پہ غور کیجیے. بچیے بچیے بچیے, اپنے بچوں کو بھی بچا کے جائیے. اب یہ میں نے ساری احادیث جو میں نے جمع کی نوح کے حوالے سے میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دی. اب میں دوبارہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اب کچھ لیٹ بھی تو آئے ہیں نا, وہ خلاصہ سماعت کر لیں. سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا, اور فرمایا کہ 9-10 کا رکھ لو یا 10-11 کا رکھ لو تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. پھر میں نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرے گا, اللہ اسے سارا سال رزق زیادہ عطا فرمائے گا. پھر میں نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام خصوصی طور پہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام کرتے یا رمضان کے روزوں کا. پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ پچھلے گزرے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. پھر میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو پورا محرم کا مہینہ ہے نا, رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں. یہ تھے ہمارے کرنے والے کام روزے کے حوالے سے. اور دوسرا میں نے پیغام آپ کو یہ دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالو, اور عمر فاروق مٹی ڈالتے نوحہ کرنے والے کے منہ میں, اسے پتھر بھی مارتے, اسے ڈنڈے بھی مارتے. وہ جن کی شان یہ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہونا ہوتا تو میرے عمر نبی ہوتے, ان کا عمل یہ ہے. پھر میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نوحہ کرے, واویلا کرے, گریبان پھاڑے, تماچے مارے, ماتم کرے, لیسا منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جاہلوں کے کاموں میں سے ایک کام نوحہ کرنا ہے, اور نسب پہ کام کرنا ہے, اور ستاروں سے بارش کا حساب لگانا ہے. یہ جاہلوں کے کام ہے. پھر میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ خاص پیغام ہے, خاص. ابو داؤد میں یہ حدیث ہے, فرمایا کہ نوحہ کرنے والے پر اور نوحہ سننے والے پر, دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. پھر میں عرض کی اللہ کے رسول نے منع کیا کہ ایسے جنازے کے ساتھ بھی نہیں جانا جس کے ساتھ نوحہ کرنے والا ہو. میں کہ نوحہ کرنے والے کا لباس قیامت کے دن گندک کا ہوگا, لک کا ہوگا. انہوں نے فرمایا میں اس سے بری ہوں جو نوحہ خانی کرے, جو ماتم کرے, تماچے مارے, گریبان پھاڑے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا کہ آنکھوں کا غم اور
دل کا غم یہ رحمان کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم یعنی ماتم کرنا اور نوحہ خوانی کرنا، باویلا کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ام سلمہ، اللہ نے تیرے گھر سے 2 دفعہ شیطان کو نکالا، تو پھر داخل کرنا چاہ رہی ہے؟ پھر حضور نے ان کے بارے میں کیا کہا جنہوں نے قمیضیں اتاری؟ آج آپ یہ قمیضیں اتار کے ماتم کر رہے ہیں، شرم ہی نہیں آ رہی۔ روڈوں پر ویڈیو بنے گی، پھر نیٹ پہ بھی جائے گی۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایسی دعائیں جلال کروں کہ تم اپنی شکلیں بدل کے گھر واپس جاؤ، تم انسان نہ رہو۔ محبت امام حسین یہ نہیں ہے، یہ بالکل لوگوں نے غلط سمجھا، بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آئی، یا تو ضدی ہیں یا بیچارے جاہل ہیں۔ اب قرآن پاک سے سنیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 195، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ مطلب وَلَا تُلْقُوا، نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو، لَتَهْلُكَ، ہلاکت میں، اور اپنے آپ کو تم آپ ہی مارو پاگلو۔ وَلَا تُلْقُوا، نہ ڈالو اپنے آپ کو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَتَهْلُكَ، ہلاکت میں، تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی۔ وَأَحْسِنُوا، نیک کام کرو، کرنے والا کام کرو کوئی، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے کو نقصان نہیں پہنچانا۔ آپ جسم کے مالک ہی نہیں ہے، مالک جسم کا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کے پاس بطور امانت ہے۔ اب وہ بیوقوف انٹیاں بھی جو نکلتی ہیں سال کے بعد ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، جسم ہمارا نہیں، جسم کا مالک حقیقی اللہ ہے، یہ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ اس کے رسول کی۔ صاحب پیغام یہ ہے، امام حسین سے محبت یہ نہیں ہے، حسینیت ماتم کرنے کا نام نہیں، قرآن پڑھنے کا نام حسینیت ہے۔ آپ جیسے کہ لوگ بھی قرآن پڑھا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھنا حسینیت ہے، ماتم کرنا حسینیت نہیں۔ ہائے ہائے کرنا، باویلا نوحہ خوانی کرنا حسینیت نہیں، نماز پڑھنا حسینیت ہے، جو آپ نے آخری وقت بھی سجدہ میں کٹوایا، یہ حسینیت ہے۔ کپڑے اتار کے روڈوں پہ نکل کے بے حیائی پھیلانا حسینیت نہیں، بلکہ حیا کے ساتھ جسم کو مکمل لپیٹ کے نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنا حسینیت ہے۔ یہ کرو بیان، امام حسین نے کتنا قرآن پڑھا 10 دنوں میں میدان کربلا میں؟ روزے آپ نے کتنے رکھے وہاں؟ آپ نے درود کتنا پڑھا؟ آپ نے وہاں نمازیں کتنی پڑھی؟ وہ سارے ناچ گانے کی محفل کرتے کسی بھی، اور ادھر تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہو رہے ہوتے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ امام حسین سے محبت یہ ہے کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم پکے نمازی بنیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، درود و سلام پڑھیں، اور حیا کے ساتھ اسلام پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے، یہ حسینیت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اس کے الٹ ہے وہ یزیدیت ہے۔ قرآن کو چھوڑ کے ماتم کرنا حسینیت نہیں، یہ یزیدیت ہے۔ ماتم صاحب نے کیا اور نماز ایک بھی نہیں پڑھی، فجر سے لے کے عشاء تک 10 محرم کو بھی نہیں پڑھی، یہ حسینیت ہے؟ نہ، یہ یزیدیت ہے۔ وجوہات پڑھے آپ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب تین خلفاء، وقت میرا پورا ہو چکا، اس میں لکھا ہے کہ یزید کے دور میں نمازوں میں سستی ہونے لگی، ناچ گانے کی محفلیں ہونے لگی، تبھی تو امام میدان میں آئے، وہ امام جن کے باپ ابو بکر کے دور میں پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، بات نہیں کی ابو بکر کی، وہ امام کے بچوں سمیت عمر فاروق کی بات کی، پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، عثمان غنی کی بات کی، پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، وہ امام حسین جو اپنے بڑے بھائی سمیت حضرت امیر معاویہ کی بات کر چکے اور 20 سال آپ نے گزار دیے، کبھی میدان میں نہیں آئے، سبب کیا بنا؟ جو 50 سال ایسے ہی رہے، 50 سال گزر گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت امیر معاویہ، ان سب کی حکومت کو کبھی امام تلوار لے کے باہر نہیں آئے، سبب کیا بنا؟ آپ باہر کیوں نکلے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ سبب یہ تھا وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، وہ گانے بانے سنتا تھا، وہ لڑائی کرواتا، جانوروں کی تماشا لگواتا، شرابیں پیتا، بے حیائی کے ختم تو امام نکل آئے۔ لکھا داتا صاحب نے کشف المحجوم میں کہ جب تک حق ظاہر تھا امام صاحب نے تلوار نہیں نکالی، اور جب بادشاہ کا رشتہ ٹوٹا قرآن سے تو میرا امام تلوار لے کے میدان میں آ گیا۔
تو جن باتوں سے امام کی جنگ تھی، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر کیسے سکتا ہے؟ یہ جنگ حسین اور یزید کی نہیں ہے، یہ جنگ حسینیت اور یزیدیت کی ہے۔ یہ دو بندوں کی جنگ نہیں، دو نظریوں کی جنگ ہے، دو نظریوں کی، دو عملوں کی جنگ ہے۔ تو آئیے پیغام یہ ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، دل کو نہ نوحہ کرنا ہے نہ سننا ہے، نہ ماتم کرنا ہے نہ دیکھنے جانا ہے، نہ عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ آپ آرام سے گھر بیٹھے درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن پڑھیں، کچھ پکا کے تقسیم کریں، وہ تحفہ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کریں، امام حسین راضی ہوں گے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔